السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا سبق نمبر 4 افسانہ آسمان پھول اور لہو کے جو ہیں سوالات اور جوابات پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ میں جا کر اپنی کلاس کے جو سارے ویڈیوز ہیں آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ کو چینل سے ہسٹری اور انگلش، میتھمیٹکس اور سائنس کے ویڈیوز بھی انشاءاللہ پرووائڈ کیے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا جو اپنا ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دکاندار لڑکے کو گڑیا کیوں نہیں بیچتا تھا؟ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ دکاندار جو تھا وہ لڑکے کو گڑیا کیوں نہیں بیچتا تھا؟ جواب، دکاندار لڑکے کو گڑیا اس لیے نہیں بیچتا تھا کیونکہ لڑکے کے پاس پیسے تھوڑے تھے اور گڑیا کی قیمت زیادہ تھی۔ بہت آسان اور بہت ہی مختصر جواب لکھنے کی ہم نے کوشش کی ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 2 جو ہے، لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا کیوں ضروری تھا؟ جو لڑکا تھا اس کے لیے جو گڑیا تھی اس کا خریدنا کیوں تھا ضروری تھا؟ جواب، لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ وہ گڑیا اس کی بہن کو بہت پسند تھی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے ابو کے مطابق آسمانوں میں چلی گئی۔ اب چونکہ اس کی ماں بھی آسمانوں میں چلی جانے والی ہے، اس لیے وہ اس گڑیا کو خرید کر اپنی ماں کے ذریعے اپنی دیدی تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہی ریزن ہے کہ وہ بچہ اس گڑیا کو خریدنے کے لیے پر اصرار ہے اور بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو وہ خرید سکے۔ سوال نمبر 3، لڑکا دیدی کو گڑیا کس کے ہاتھ بھیجنا چاہتا تھا؟ جواب، لڑکا دیدی کو گڑیا اپنی ماں کے ہاتھ بھیجنا چاہتا تھا۔ آئی بات سمجھ بچوں، یہاں سوال نمبر 3 مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 4 کی۔ سوال نمبر 4 ہے، افسانہ میں موجود آنٹی کے کردار پر صرف 5 جملے لکھیے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بہت مختصر اس کا جواب لکھ سکیں۔ تو جواب ہے، آنٹی اس افسانے کو بیان کرنے والا کردار ہے۔ آنٹی کے کردار کو شفیق، ہمدرد اور ایک ماہر نفسیات کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آنٹی ایک رحم دل خاتون ہے۔ آنٹی ایک نیک خاتون ہے اور ہر انسان کا دکھ بانٹنا چاہتی ہے۔ آنٹی ایک پڑھی لکھی خاتون بھی ہے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اخبار سے، کیونکہ وہ اخبار بھی پڑھنے والی خاتون ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن ہے سوال نمبر 5، لڑکے کی کون سی دعا اللہ نے قبول کر لی؟ سوال نمبر 5 جو ہے، لڑکے کی کون سی دعا اللہ نے قبول کر لی؟ جواب، لڑکے نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اس کو اتنے پیسے دے کہ وہ اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی ماں کے لیے پھول خرید سکے، اور یہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ آئی بات سمجھ بچوں، یہاں پہ ہمارا سوال نمبر جو 5 ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، لڑکے کی ماں اور بہن کا کیا نام تھا؟ جواب، لڑکے کی ماں کا نام حلیمہ بی بی اور بہن کا نام خالدہ تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ لڑکے کی ماں کا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ جواب جو اس کا ہے یہ ساتھ ہی میں ہو گیا ہے، تو یہاں سے اس کا جو یہ جواب ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، لڑکے کی ماں کا نام حلیمہ بی بی اور بہن کا نام خالدہ تھا۔ سوال نمبر 7، اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لہو کیوں رکھا گیا ہے؟ پیارے بچوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا ایک زبردست جواب لکھ سکیں۔ جواب، یہ افسانہ کشمیر کے نامساعد حالات کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جس میں آسمان قانون قدرت کی اور پھول بچے کی ان جذبات کی عکاسی کرتا ہے جو اس ماحول اور حالات کی وجہ سے مجروح اور لہو لہا ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ کا افسانہ جو ہے، اب اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے کہ اس افسانے کو اپنے الفاظ میں لکھیں، یا ہم یہ کہیں کہ اس کا خلاصہ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، اس کا خلاصہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، تو ہم نے امید کے مطابق آپ سے یہ کوشش کری ہے انشاءاللہ کہ اس کو ہم بہت مختصر طور پر آپ تک بیان کر سکیں۔ آسمان، پھول اور لہو نور شاہ کا لکھا ہوا ایک مختصر افسانہ ہے، جس میں اس نے ایک آنٹی کو افسانے کو بیان کرنے والا کردار اور ایک 6 سال کے لڑکے کو مرکزی کردار بنا کر اس سماج کی عکاسی کی ہے جس میں وہ خود رہتا ہے۔ آنٹی ایک دکان میں ایک بچے کو دکاندار سے گڑیا خریدنے پر اصرار کرتا ہوا پاتی ہے، جو پیسے کی کمی کی وجہ سے اسے یہ گڑیا نہیں دے پاتا۔ آنٹی بچے سے پوچھتی ہے کہ وہ گڑیا
کو خریدنا کیوں چاہتا ہے؟ تو وہ لڑکا اس کو بتاتا ہے کہ وہ گڑیا اس کی بہن کو بہت پسند تھی جو اس کے ابو کے مطابق آسمانوں میں چلی گئی. اب چونکہ اس کی ماں بھی آسمانوں میں چلی جانے والی ہے، اس لیے وہ اس گڑیا کو خرید کر اپنی ماں کے ذریعے اپنی دیدی تک پہنچانا چاہتا ہے. آنٹی اس لڑکے کے لیے وہ گڑیا اور سفید پھول خرید لیتی ہے. بچہ بہت خوش ہوتا ہے اور گڑیا اور پھول لے کر چلا جاتا ہے. آنٹی کو یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ اس لڑکے کی ماں اور بہن کے ساتھ اصل میں کیا ہوا ہے، لیکن ایک روز جب وہ گھر میں صبح سویرے اخبار دیکھتی ہے تو اس کی نگاہ ایک تصویر پر جم جاتی ہے جس میں ایک عورت خون میں لت پت پڑی ہے اور اس کے جسم کے پاس دو چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں، ایک گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ. تصویر کے نیچے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ خلیمہ بی بی جو ہے چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے سری نگر سے ورمول جا رہی تھی اور بس اسٹینڈ کے قریب ایک گرینیڈ پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی تھی. کل رات زخموں کی تاب لا کر اللہ کو پیاری ہو گئیں. ٹھیک ہے بچوں، یہاں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اللہ کو پیاری ہو گئیں اور ان کے 10 سالہ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جاں بحق. اللہ کو پیاری ہونا مطلب فوت ہو جانا ہے. ٹھیک ہے بچوں، شاباش. سوال نمبر 4 جو ہے اس کے بعد حروف کی قسمیں. حروف جار وہ حروف ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، مثلا پر، تک، اندر، باہر، مانند. ٹھیک ہے. حروف افہام وہ حروف جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں، مثلا کون، کہاں، کیوں، کس طرح. حروف شرط وہ حروف جو شرط کے لیے بولے جائیں، مثلا اگر، وگرنہ، جو، جب. حروف جزا وہ ہوتے ہیں وہ حروف جو شرط جواب میں بولے جانے والے حروف، مگر، پر، سو، تب. حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو کلموں کو آپس میں ملائیں، مثلا اور، پھر بھی، یہ حروف. حروف اضافت جو ہوتے ہیں جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں، مثلا کا، کی، کے، را، ری، دے، نا، نی، نے. حروف استدراک وہ حروف جو پہلے جملہ کے شعبہ کو دوسرے جملے میں استعمال کر کے دور کریں، مثلا اگرچہ، لیکن، گو. شاباش. حروف استثناء وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کریں، مثلا ما سوا، پھر، بن یا بن. حروف تحسین وہ حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں گے، مثلا کیا کہا، مرحبا، واہ واہ. حروف تعسف وہ حروف جو افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں، مثلا آف، اف، ہائے، آہ. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد حروف انبساط وہ حروف جو خوشی اور مسرت کے لیے استعمال کیے جائیں، مثلا اللہ اللہ، آہا ہا، واہ واہ. ٹھیک ہے. حروف تعجب وہ حروف جو حیرانگی کے موقع پر ایکسکلیمیٹری آپشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لا حول ولا قوت، یا سبحان اللہ. حروف ندا وہ حروف جو پکارنے کے لیے بولے جائیں، مثلا ارے، او، جی. انشاءاللہ الرحمن گرامر کے پورشن میں آپ کو یہ ساری چیزیں ہم الگ سے پڑھائیں گے. ویسے بھی حروف ایجاب جو حروف پکارنے کے جواب میں بولے جائیں، مثلا جی، ہاں، درست. حروف علت وہ حروف جو کسی امر کا سبب بنے، چونکہ، لہٰذا، پس، تاکہ. حروف تاکید وہ حروف جس میں ہم تاکید کریں، کلام میں زور پائے، مثلا ہرگز یہ کام مت کرنا، کبھی، کل، تمام. حروف نفرین جو نفرت کے لیے استعمال ہوں اور ہم آپشن کرتے ہیں کہ کوئی استعمال بھی نہ کرے، مثلا چھی چھی، تھو تھو. ٹھیک ہے بچوں، یہ اس طرح کے. درجل اقباس کو غور سے پڑھیں اور پھر اس میں نیچے سوال ہے کہ اوپر دیے ہوئے اقتباس سے مختلف اقسام کے جو حروف ہیں وہ آپ تلاش کریں. تو پیارے بچوں ہم نے اس کا جواب لکھ کے رکھا ہوا ہے. واہ واہ جو ہے حروف تحسین ہے. اس کے بعد سبحان اللہ جو ہے حروف تعجب ہے. کیوں، کیسے جو ہیں وہ حروف استفہام ہیں. چھی چھی، تف تف حروف نفرین کہلاتے ہیں. تو پیارے بچوں یہاں پہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. پیارے بچوں ملتے ہیں انشاءاللہ الرحمن اگلے ویڈیوز میں. تب تک آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے کلاس میٹس میں شیئر کریں، تاکہ اس برے وقت میں، اس برے حالات میں ہر ایک تک اور ہم اس بچے تک پہنچ پائیں جس کو ضرورت ہے اس چیز کی، جس کے پاس کوئی اور سعادت نہیں ہے. تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آپ کا اگلا ٹاپک جو ہے خاکہ، جو کہ عنوان جو ہے خالی مولوی عبدالحق نے لکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کام جو ہے وہ پسند آ رہا ہوگا. آپ کمنٹس میں یاد کریں، ہمیں سمجھائیں اگر اس سے بھی ہم اچھے ویڈیوز آپ کے لیے کیسے بنائیں. تو پیارے بچوں
ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔